السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا لم تستحی فاصنع ما شئت۔ محترم حاضرین اور ناظرین، 12 ربیع الاول کا دن قریب آ رہا ہے۔ وہ مسلمان جو بدعات اور خرافات میں پڑے رہتے ہیں، ان کی مجلسیں آج بھی بدعات اور خرافات سے پر ہیں۔ وہ نمازوں کو ضائع کر کے 12 ربیع الاول کا انتظار کر رہے ہیں اور اپنی گلیوں اور چوراہوں کو نمازوں کو ضائع کر کے سجا رہے ہیں۔ ان کے وہ علماء جنہیں اسلام علماء سو کے نام سے مخاطب کرتا ہے، اپنی باطل تعویلات کے ذریعہ قرآن اور سنت کے اندر تحریف کر کے لوگوں کے عقائد کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں، لوگوں کے عقائد کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں، محض اپنی دنیا سنوارنے کے لیے لوگوں کو جہنم کی آگ میں ڈھکیل رہے ہیں۔ آپ کوکب نورانی صاحب کو سنیے کہ وہ جشن عید میلاد النبی منانے کا ثبوت کہاں سے دیتے ہیں۔ اپنے مخصوص انداز سے وہ قرآن سے جشن عید میلاد النبی منانے کا ثبوت دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم سے سوال کیا جاتا ہے کہ کہاں لکھا ہے جشن عید میلاد النبی منانا۔ قرآن کریم کی سورہ مریم کا ایک آیت کا انہوں نے حوالہ دیا جس میں اللہ رب العالمین نے حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے دن پر ان پر سلام بھیجا ہے۔ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سلام بھیج رہا ہے اس دن پر جس دن انہیں پیدا کیا ہے، اور تم پوچھ رہے ہو کہ کہاں لکھا ہے۔ آخر وہ خاص دن ہی تھا نا جس پر اللہ رب العالمین نے ان پر سلام بھیجا ہے۔ تو غرض یہ ہے کہ پیدائش کے دن پر اللہ تعالیٰ نے سلام بھیجا، جس کی بنیاد پر وہ جشن عید میلاد النبی منانے کی دلیل اسے سمجھ رہے ہیں۔ میلاد منانا کہاں لکھا ہے؟ میلاد کے معنی پیدائش، کہیے گا، جنم، برث۔ قرآن کی آیت سورہ مریم اللہ فرماتا ہے وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ۔ یوم دن کو کہتے ہیں، ولدہ پیدائش کے دن۔ اللہ فرماتا ہے سلام ہو اس پر جس دن پیدا ہوا۔ نبی کا ذکر ہے، حضرت یحییٰ حضرت عیسیٰ کا ذکر ہے۔ اللہ فرما رہا ہے نبی کے یوم پیدائش پر سلام ہو۔ اللہ سلام بھیجے اور تم پوچھو کہاں لکھا ہے؟ پڑھو تو صحیح قرآن کو۔ اللہ فرما رہا ہے نبی کے یوم پیدائش پر کیا ہو؟ اونچی کوئی خاص دن ہے تبھی اللہ نے سلام بھیجا ہے نا۔ ثبوت قرآن سے ملا یا نہیں ملا؟ میں سب سے پہلے کوکب نورانی صاحب سے اور ان کے حواریوں سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ آیت کوکب نورانی صاحب پر نازل ہوئی ہے یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے؟ پہلے میں آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں، یہ وہی کوکب نورانی صاحب ہیں جنہوں نے بھری مجلس میں قاری خلیل الرحمن صاحب کو گندی گالی دی تھی اور ان کی ہماری پوری جماعت کو انہوں نے گالی دی تھی۔ میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ آیت ان پر نازل ہوئی ہے یا محمد رسول اللہ پر نازل ہوئی ہے؟ اگر اس آیت کا یہی مطلب تھا جو کوکب نورانی صاحب نے لیا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی کے اندر ایک مرتبہ بھی اپنے میلاد کا جشن کیوں نہیں منایا؟ اگر اس آیت کا وہی مطلب ہے جو کوکب نورانی صاحب سمجھ رہے ہیں اور ان کے حواری سمجھ رہے ہیں اور واہواہی مچا رہے ہیں، تو اس آیت کا مطلب ابو بکر صدیق، فاروق اعظم، عثمان غنی، علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے اس آیت کا وہ مطلب کیوں مراد نہیں لیا؟ اگر اس آیت کا وہی مطلب انہوں نے بھی مراد لیا تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر انہوں نے جشن کیوں نہیں منایا؟ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری جماعت میں سے کسی ایک صحابی نے بھی اس آیت کا وہ مطلب کیوں نہیں لیا جو مطلب یہ کوکب نورانی صاحب مراد لے رہے ہیں؟ اور اگر لیا تو پھر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد آپ کے پیدائش کے دن پر ایک مرتبہ بھی محفل میلاد کو کیوں نہیں منعقد کیا؟ جشن عید میلاد النبی آخر کیوں نہیں منایا؟ تابعین کی مقدس جماعت نے عید میلاد النبی کیوں نہیں منایا؟ فقہا کی، ائمہ کی، محدثین کی، مفسرین کی، سلف صالحین کی جماعت نے کبھی جشن عید میلاد النبی کیوں نہیں منایا؟ اور اس آیت کا وہی مفہوم کیوں نہیں مراد لیا؟ سب سے بڑھ کر حبر الامہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے اس آیت کی یہی تفسیر کیوں نہیں کی جو کوکب نورانی صاحب نے کیا ہے؟ لہٰذا یہ بات بالکل واضح ہے کہ اصحاب رسول اللہ واقعتاً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے، حقیقت میں اور سچا پیار کرتے تھے، لیکن انہوں نے جشن عید میلاد النبی نہیں منایا۔ اور کوکب نورانی صاحب قرآن کریم کے اندر یہ
تحریف کر کے وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم زیادہ محبت کرتے، لہٰذا صحابہ کا عید میلاد النبی نہ منانا اور قرآن کی اس آیت سے آپ کی پیدائش پر جشن میلاد کے لیے دلیل نہ سمجھنا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ کوکب نورانی صاحب جھوٹ بول رہے ہیں اور اپنے پیٹ کو پوجا کرنے کے لیے، اپنے جیب کو گرم کرنے کے لیے اپنی عوام کو دھوکہ دے رہے ہیں اور انہیں بدعات اور خرافات کے دلدل میں ڈھکیل کر انہیں جہنم کا ایندھن بنانا چاہتے ہیں۔ لہٰذا غور کرنا چاہیے ان لوگوں کو اور ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ میں نے جس حدیث کو آپ کے سامنے پڑھا کہ رسول اللہ نے بیان فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، جب آدمی بے حیا ہو جاتا ہے، آدمی بے شرم ہو جاتا ہے تو وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے، انہیں اللہ کا خوف نہیں، انہیں جہنم کا کوئی خوف نہیں، انہیں اس بات کا نہیں ڈر کہ قیامت کے دن ہمارے ہر بات کا مواخذہ کیا جائے گا۔ اور انہوں نے جھوٹ بولا، اپنے آخر میں کہا کہ قرآن پڑھو تب تو ملے گا کہ کہاں لکھا ہوا ہے۔ آپ ہی وہ لوگ ہیں، آپ کی ہی جماعت وہ جماعت ہے جو اپنے عوام کو بار بار سمجھاتی ہے قرآن خود سے مت پڑھنا، قرآن کے ترجمے کو مت پڑھنا ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے۔ یقینی طور پر یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آپ کے وہی لوگ جو آپ کے اس باطل تحریف پر آپ کی واہواہی کر رہے ہیں، سورہ مریم کی اسی آیت کو اگر مکمل طور پہ پڑھ لیں جس کا محض ایک ٹکڑا آپ نے پیش کر کے جشن عید میلاد النبی کا ثبوت دینا چاہا ہے، تو آپ کی عوام خود آپ کو جوتا مارے گی اور آپ کو کہے گی کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ قرآن کی تفسیر کے اندر تحریف کر رہے ہیں۔ میرے سامنے جو کتاب موجود ہے، تفسیر کی جو کتاب موجود ہے، وہ ہمارے عالم کی نہیں بلکہ آپ کے مسلک کے بانی مولانا امام احمد رضا جن کے نام کو لینے کے لیے آپ 4-5 منٹ تک لقب ہی گناتے رہ جاتے ہیں، یہ احمد رضا صاحب کی تفسیر ہے، ان کا کیا ہوا ترجمہ ہے، ترجمہ کیا ہے احمد رضا صاحب نے، اور اسی طرح سے اس کی تفسیر کی ہے مولانا نعیم الدین صاحب نے، اور یہ چھپی ہے فرید بک ڈیپو دہلی سے، یعنی مکتبہ بھی آپ کا، مترجم بھی آپ کا، مفسر بھی آپ کا۔ اور آپ عقیدہ دیکھیے سورہ مریم کی آیت نمبر 15 جو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، اسی آیت کے ایک ٹکڑے کو آپ نے پیش کیا کہ اللہ اس دن اپنے نبی پر حضرت یحییٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر سلام بھیج رہا ہے جس دن اللہ نے انہیں پیدا کیا، یعنی پیدائش کا دن خاص ہے اس لیے اللہ نے ان پر سلام بھیجا۔ لیکن اسی آیت کا دوسرا ٹکڑا جو اللہ رب العالمین نے اس دن بھی سلام بھیجا ہے جس دن ان کی وفات ہوئی ہے، تو آپ پیدائش کے دن پر اللہ نے سلام بھیجا، اس کی بنیاد پر جشن عید میلاد النبی کی محفل منعقد کرتے ہو، تو جس دن ان کی وفات ہوئی ہے آپ اس دن جشن کیوں نہیں مناتے ہو، اپنی محفلوں کو پررونق کیوں نہیں بناتے ہو؟ اس دن بھی تو اللہ رب العالمین نے سلام بھیجا ہے۔ اور آپ وہ لوگ ہیں جو انبیاء علیہ السلام کے لیے وفات اور موت کا لفظ استعمال کرنا آپ اسے گستاخی سمجھتے ہو، اور اس کی بنیاد پر آپ ہمیں گستاخ رسول کہتے ہو۔ آپ کے امام، آپ کے مسلک کے بانی احمد رضا صاحب نے تو بازاری جملہ استعمال کیا ہے، بازاری لفظ استعمال کیا ہے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام کے لیے۔ انہوں نے کہا سلامتی ہے اس پر جس دن پیدا ہوا اور جس دن مرے گا۔ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے امام احمد رضا صاحب پر گستاخ رسول کا لیبل کب چپکائیں گے؟ آپ چپکائیے، انہوں نے تو انبیاء علیہ السلام کے لیے مرنے کا لفظ استعمال کیا ہے کہ جس دن مرے گا، یعنی ان کا بھی عقیدہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کو موت آتی ہے۔ اور اس آیت کا آخری ٹکڑا جو ہے احمد رضا صاحب کو تو ترجمہ بھی کرنا نہیں آیا، انہوں نے کیا کیا ہے وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، ترجمہ تو یہ ہونا چاہیے تھا اور اس دن بھی سلامتی ہو تم پر جس دن تمہیں اللہ زندہ کر کے اٹھائے گا، جس دن زندہ کر کے اٹھائے جاؤ گے، یا اس طرح سے ترجمہ انہوں نے کیا کہ اور جس دن مردہ اٹھایا جائے، یہاں زندہ کا معنی ہوتا ہے، مردہ کا معنی نہیں ہوتا ہے، لہٰذا انہیں اتنی تعلیم تو حاصل کر لینی چاہیے تھی کہ الحی کا معنی وہ سیکھ لیتے کہ اس کا معنی کیا ہے، زندہ ہوتا ہے یا مردہ ہوتا ہے۔ لہٰذا میری تمام باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے دنیا بنانے کے لیے آپ کی آخرت سے سودا کر رہے ہیں۔ خدا کے لیے ہوش کے ناخن لو اور اپنے عقائد کی اصلاح کرو، اپنے اعمال کو درست کرو، اور ان علماء سو کے، ان باطل لوگوں کے چکر میں پڑھ کر اپنے آخرت کو برباد مت کرو، ورنہ ایک بار اگر زندگی چھین لی جائے گی دوبارہ زندگی نہیں ملے گی، ہمیشہ کے لیے جہنم کے ایندھن بنا دیے جاؤ گے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں الہ العالمین مجھے، آپ کو، تمام مسلمانوں کو ان تمام فتنوں سے محفوظ رکھ، آمین۔ مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں۔ فجزاکم اللہ خیرا۔